سب سے پہلی چیز تو علماء کرام نے لکھی ہے کہ قلم سے لکھنا یہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے یہ قلم کے ساتھ نہ کوئی لکھنا جانتا تھا، نہ کسی کو پتہ تھا کہ قلم اس کو بنا کر اور لکھنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے قلم کے ذریعے سے تحریر لکھنا یہ ایجاد کیا ہے۔ اور دوسری چیز علماء کرام نے لکھی ہے کہ کپڑوں کا سینا، سلائی کرنا، ادریس علیہ السلام سے پہلے تک جو لوگ تھے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، بلکہ وہ جانوروں کے کھالوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے تھے اور جانوروں کی کھال اپنے بدن پر لپیٹا کرتے تھے اور اس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے کپڑے کو سینے کا فن، سلائی کرنے کا فن ایجاد کیا ہے۔ اور یہ چیز اور بڑی مزیدار علماء کرام نے لکھی ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ کپڑے پر جب ایک ٹانکا لگاتے تھے تو وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے تھے، ایک ٹانکا لگاتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے، یہاں تک کہ شام کو حدیث پاک ہے نا کہ انسان کے اعمال وہ عصر کی بعد آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو شام کو جب اعمال آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے، تو ادریس علیہ السلام سے بڑھ کر عمل کسی انسان کا نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر ٹانکا لگانے پر سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ سبحان اللہ وہ بہترین اور بڑی عمدہ اور ترازو میں بڑی بھاری چیز ہے کہ سبحان اللہ ایک دفعہ انسان زبان سے کہتا ہے۔ ہم تو اندھے ہیں نا، آنکھوں کے بھی اندھے اور دل کے بھی اندھے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ سبحان اللہ کا وزن کیا ہے۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی، حقیقی بینائی اللہ عطا فرمائیں گے، حقیقت ہمارے سامنے آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ سبحان اللہ کتنی وزنی چیز ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے کپڑے کو سینے کا فن ایجاد کیا کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے کوئی کپڑے کو سیتا نہیں تھا۔ دوسرا علماء کرام نے لکھا ہے کہ کپڑے کو پہننے کا سلسلہ یہ بھی ادریس علیہ السلام نے شروع کیا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھال، جس طرح آج کل بھی جنگلی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھالوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، تو بالکل ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑے کو پہننے کا سلسلہ شروع کیا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے وہ کوئی کپڑے نہیں پہنتا تھا، کھالوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپتے تھے۔ ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لوہے کے ذریعے سے ہتھیاروں کو ایجاد کیا، اور ادریس علیہ السلام سے پہلے ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لوہے کے ذریعے سے تلوار کہہ لیں، چھری کہہ لیں، چھرا کہہ لیں، نیزہ کہہ لیں یا بھالا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو بھی اس زمانے میں لڑنے کے جو اسلحہ ہوا کرتا تھا یا لڑنے کی جو چیزیں ہوا کرتی تھی وہ ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی ہیں، اور ہتھیاروں کو لوہے کے ذریعے سے ہتھیاروں کو بنا کر سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ان ہتھیاروں کو دشمن کے خلاف استعمال بھی کیا ہے۔ قلم لکھنے کا فن موجد ادریس علیہ السلام، کپڑے کو سینے کا، سلائی کرنے کا فن موجد ادریس علیہ السلام، کپڑے کو پہننے کا سلسلہ موجد ادریس علیہ السلام، لوہے کے ذریعے سے ہتھیاروں کو بنانا موجد ادریس